الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران اور آیت نمبر 181۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ معزز خواتین و حضرات، سورہ آل عمران اور اس کی بیشتر آیات مبارکہ غزوہ احد کے حوالے سے پیش آنے والے معاملات اور صورتحال کے بارے میں تھی، جس میں امت مسلمہ کے لیے ان کی اجتماعی اور عددی زندگی کے بارے میں اور اس جنگ کے اندر ان پر جو دو تین مختلف ادوار کہ کبھی خوشی اور کبھی غمی، کبھی فتح اور کبھی شکست، یہ واقعات بڑی شرح و بسط کے ساتھ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائے، اور اب یہاں پھر رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور حقیقت کے بارے میں، اور وہی مدینہ منورہ کا اصل ناسور اور اس کائنات کی بدترین قوم یہود کے متعلق اور ان کی حرکات و سکنات، ان کے نظریات اور خیالات اور پیغمبروں کے ساتھ ان کا برتاؤ، اسی پر دوبارہ بحث ہو رہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، جیسا کہ آپ نے پچھلی آیات مبارکہ کے اندر پڑھا اور دیکھا اور سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی سود اور سودی کاروبار ہم اس کی اجازت نہیں دیتے اور یہ جائز نہیں ہے اور حلال نہیں ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے کسی بہن بھائی پر، اپنی کسی عزیز پر، اپنی کسی حاجت مند بھائی پر کچھ خرچ کرتے ہو تو تم در حقیقت اس پر خرچ نہیں کرتے، چونکہ تمہارے پیش نظر اللہ فرماتے ہیں کہ میری ہستی ہوتی ہے، میری ذات ہوتی ہے، میری خوشنودی کے تم طلبگار ہوتے ہو، اور وہ مال جو تم کسی اپنے بھائی کو دیتے ہو در حقیقت میرے قدموں کے اندر نشاور کرتے، اور پھر میں تمہارے مال کی بے پناہ قدردانی کرنے والا اور اس مال کو عزت بخشنے والا اور اس مال کی بہت زیادہ بڑھوتی کرنے والا ہوں، کہ تم اگر 1 روپیہ دیتے ہو
تو میں تمہیں 700 گنا تک اس کا اجر و ثواب عنایت کرتا ہوں، اور تمہارے مال کی حفاظت کرتا ہوں، اور وہ مال و دولت جو تو اپنی بود و باش پر خرچ کرتے ہو، اپنے وجود پر خرچ کرتے ہو، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن جو مال و دولت میری مخلوق کے غریب، محتاج اور ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرتے ہو، اصل وہ تمہارا اثاثہ ہے جو قیامت کے دن ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا تمہیں نظر آئے گا۔ اب اللہ وحدہ لا شریک تو انسانوں کے جذبات اور احساسات کو اور ان کی خوابیدہ قوتوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ قرض دو مجھے۔ اب اللہ قرض کیا لے کر کرے گا؟ اللہ تو پوری کائنات کو دینے والا، ہر طرح کی مخلوقات کو پالنے والا، اور کائنات کے اندر بسنے والی ہر جنس کی ضروریات پوری کرنے والی اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ ساری ضروریات اللہ اپنے خزانوں سے پوری کرتا ہے، اور ساری دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے باوجود اس کے خزانوں کے اندر، اس کی ملکیت کے اندر، اس کی بادشاہت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پوری کائنات اپنی مانگیں، اپنی ضرورتیں اور اپنی خواہشات زبانوں پر لے آئیں تو ایک چڑیا سمندر کے اندر جب چونچ دبوتی ہے اور وہاں سے جو کچھ لیتی ہے، اللہ فرماتے کہ اس سے بھی کم تر ساری دنیا کی مانگیں پوری کرنے کے باوجود میرے خزانوں کے اندر کمی نہیں واقع ہوتی۔ اللہ نے تو انسان کو ایک عزت بخشی، ایک اعزاز بخشا، ایک احترام بخشا۔ کبھی اگر تم خرچ کرتے ہو میری ذات کی خاطر تو تم در حقیقت مجھے قرض دیتے، حالانکہ وہ قرض نہیں مانگ رہا، نہ قرض اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی نعوذ باللہ اس کی محتاجی ہے کہ اپنی کسی غرض و غایت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تم سے دولت مانگ رہا ہے، اللہ تم سے مال و اسباب مانگ رہا ہے، اللہ تمہاری جیب کی دولت مانگ رہا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ لیکن چونکہ یہود الٹی چال چلنے والے، الٹے ذہن کے مالک، بری باتیں سوچنے والے، اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنے والے اور اسلامی احکامات کا دن دہاڑے مذاق اڑانے والے تھے، اب انہوں نے کہا کہ اللہ غریب ہو گیا، کنگلا اور فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ دیوالیہ ہو گیا کہ اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ اللہ تو پھر فقیر ہوا، اللہ تو محتاج ہوا، اللہ تو ضرورت مند ہوا، ہم تو غنی ہیں، ہم تو بے نیاز ہیں، ہم سرمایہ دار ہیں، ہم مالدار ہیں۔ اللہ فرما رہے کہ ہم نے یہ بات ان کی زبان سے نکلوا لی ہے۔ اب زبان سے نکلی ہوئی بات، اور اللہ کا ایک نظام بھی ہے کہ 2 فرشتے اللہ نے ہر انسان پر مقرر کیے ہوئے ہیں کہ جو کلمہ بھی، جو جملہ بھی اور جو بات بھی انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے، اور معزز فرشتے اس کو لکھ لیتے۔ اللہ کہتے کہ چھوڑو ان کی اس بات کو، اب یہ آپ کی نبوت اور رسالت کو ماننے والے نہیں۔ کبھی تو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیغمبروں نے ہمیں ان پر ایمان لانے کے بارے میں حکم نہیں دیا، اور کبھی کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے نبیوں نے، رسولوں نے یقیناً ان کو حکم دیا ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر اور رسول آنے والا ہے اور اس پر ایمان لانا، لیکن یہ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ چلیں آپ ان سے پوچھئے کہ جو پیغمبر سچے اور حق دلائل لے کر آئے، اللہ کی طرف سے پوری نشانی اور معجزات لے کر آئے، اور ہر طرح کے شرعی اسلحہ سے وہ مسلح تھے، ہر طرح سے اللہ کی تائید اور نصرت، کرامات کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے انہیں حاصل تھی،
پھر ان کے گلوں پر چھری کیوں چلائی؟ انہیں ناحق کیوں ذبح کیا؟ اور کیوں بلا وجہ ان کی جان لی؟ یہ تو ان کا شیوا ہے، یہ تو ان کی عادت ہے، یہ تو ان کا مزاج اور ان کی فطرت ہے۔ اگر آج آپ کی بات نہیں مانتے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، براہین نہیں ہے، حجتیں اور معجزات نہیں ہیں، اور آپ اللہ کے سچے پیغمبر نہیں ہیں۔ یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دماغ کا خلل، ان کی سوچ کی غلطی اور الٹا چلنا تو ان کی عام سی عادت ہے۔ اس سے پہلے بے شمار انبیاء اکرام کو انہوں نے جھٹلایا بھی اور ٹھکرایا بھی اور انہیں قتل بھی کیا۔ اللہ فرمانے کہ یہ زندگی آخری زندگی نہیں، یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہی زندگی نہیں۔ ہر آدمی اچھا کام کرے، برا کام کرے، نیک اور پارسا بن کر رہے، لچا لفنگا اور ناپاکی کی زندگی بسر کرے، ایک دن اس نے مر جانا۔ کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ایک وقت آئے گا کہ موت کا جام اسے پینا پڑے گا۔ ظاہری طور پر اپنی زندگی اس کی ختم ہو جائے گی، لیکن پھر ایک اور زندگی ہوگی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اگلی زندگی کے اندر جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کی اصل زندگی ہے، اس کا اصل مقام ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو ایک کوڑا رکھنے کی جگہ جنت کے اندر مل جائے، دنیا مافیہا سے بہتر ہے۔ یعنی جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بغیر مشقتوں کے اور بغیر دقتوں کے اور بغیر تکلیفوں کے اور بغیر امتحانوں کے پکی پکائی کھیر کی طرح تمہارے دامن کے سامنے، تمہارے دامن میں ڈال دی جائے اور تمہارے سامنے رکھ دی جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آزمائے جاؤ گے، تڑپائے جاؤ گے، امتحان لیا جائے گا، مختلف بولیاں تمہیں سننے کو ملیں گی اور مختلف قول و اقوال ان کے چرکے تمہارے دل پر اور تمہارے دماغ پر اور تمہارے وجود پر چلیں گے، اور پھر کہیں جا کے جنت کی باری آئے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کا نظام عدل کوئی اسے چیلنج نہیں کر سکتا، کوئی لچک نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہے، اور ہر انسان نے جو اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق اگلی زندگی کا دار و مدار ہوگا۔ یہاں مرنا در حقیقت ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، کیا اللہ نے نہیں سنا؟ وہ سن رہا ہے مالک، وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، اس کے کان تمہاری طرف ہی ہیں، اس کو تمہاری سرگوشیوں اور اعلانیہ گفتگو اور جو بھی تم بات اپنی زبان سے کرتے ہو وہ قادر مطلق اس کو جانتا ہے۔ اللہ نے سن لیا، تم نے جو بکا ہے نا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے علم کے اندر ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور اس کا سننا میری اور آپ کی طرح نہیں ہے، اس کا دیکھنا میری اور آپ کی طرح نہیں ہے، لیکن وہ سنتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے، اپنا ہی ایک انداز ہے۔ کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، جیسی اس کی بزرگی کو شایان شان ہے۔ اللہ نے سن لیا۔ سنا کیا؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یہی بکا ہے نا تم نے کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر اور کنگلا اور محتاج ہے اور تم غنی ہو، تم مال و دولت والے ہو اور تم جاہ و حشمت والے ہو اور زر و جواہر والے ہو۔ سنکتب ما قالوا، لکھ لیا ہم نے، لکھلوا لیا ہم نے۔ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ تم نے خود اپنے بارے میں خود ہی گواہی دے دی۔